جھونپڑی کی تو تازہ ہوا اندر آئی ہے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اگر یہ دیوار نہ گرتی تو یہ تازہ ہوا کا میں کبھی مزہ ہی نہیں لے پاتا۔ اور پھر وہ جب ستاروں کی طرف دیکھتا ہے ٹوٹی ہوئی چھت میں سے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آسمان ایسا خوبصورت ہے، آکاش ایسا، ستارے اتنے خوبصورت ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا تو نے بڑا ہی اچھا کیا یہ چھت گرا دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ اس سے مجھے اتنی خوبصورت ہوا اور اتنا خوبصورت منظر دکھائی دینا تھا تو میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے کئی سال پہلے اسے توڑ دیتا۔ تو یہ جو میں آج آپ کو کچھ قصے سنا رہا ہوں، اس میں ہے کیا؟ باہر وہی دنیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہاں برائی بھی ہے، وہاں اچھائی بھی ہے۔ اللہ کی کتاب جب ہم نے پڑھی ہے تو ہمیں وہی نظر آیا ہے کہ جن چیزوں پہ ہم کڑتے تھے وہ چیزیں ہمیں بھلی لگنا شروع ہو گئیں، ہمیں ان میں مزہ آنا شروع ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ آخری ایک چھوٹی سی اور بات سنا دیتا ہوں آج چونکہ موضوع چل پڑا ہے۔ ایک فقیر کہیں رات گئے 1-2 بجے اپنے گھر میں کتاب پہ کام کر رہا تھا، اکیلا رہتا تھا۔ تو آدھی رات کے قریب کہیں ایک چور دیوار پھلانگ کے اس کے چھوٹا سا جو گھر ہے وہاں آ جاتا ہے۔ اب وہ جو چور ہے وہ جب دیکھتا ہے، اسے تو امید یہ نہیں تھی کہ اندر کوئی بندہ جاگ رہا ہوگا رات کو، تو وہ دیا جلا کے کام کر رہا ہے کتاب پہ۔ تو وہ پریشان ہو کے، لمبا دراز کا چور ہے تو وہ بڑا سارا خنجر جو اس نے چھپایا ہوا ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اب جب فقیر کی اس کے نگاہ پڑتی ہے تو فقیر مسکراتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اے میرے پیارے دوست، یہاں پہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے تجھے نقصان کی امید ہو، تو یہ تو خنجر بھائی اپنے پاس رکھ لے، کیوں نکال رہا ہے؟ یہاں پہ تجھے بالکل امن ہے۔ اب وہ چور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ فقیر ذرا کمزور سا ہے تو اسے بھی ذرا ہمت پڑتی ہے، وہ خنجر دوبارہ ڈال لیتا ہے اپنی چادر میں۔ اب وہ جو فقیر ہے اس سے کہتا ہے ارے بھائی اتنی سرد رات ہے، لوگ باہر نہیں نکل رہے اور اندھیرا ہے، اور اتنی رات گئے تجھے کیا ایسی ضرورت پڑی کہ تو اتنی رات کو پریشانی میں لوگوں کے گھر آ رہا ہے؟ تو بہت ہی کوئی ضرورت مند انسان ہے، تو ورنہ کون اپنی نیند حرام کر اس طرح رات کو خراب کرتا ہے؟ کون اتنی سرد رات میں باہر نکلتا ہے؟ لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ چور کہتا ہے جی میں تو پیسوں کی مجھے ضرورت ہے، میں تو اس پیسوں کے آیا ہوں لینے کے لیے، انہیں ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ تو فقیر کہتا ہے وہ جو فلاں الماری ہے گھر میں سامنے، اس میں 10 روپے پڑے ہیں، تو آپ ایسے کرو اس میں سے 9 روپے لے لو، ایک میرے لیے چھوڑ دو، تو آپ کو اگر ضرورت ہے تو پیسے لے لیں۔ وہ وہاں جاتا ہے، 10 روپے پڑے ہیں، 9 لے لیتا ہے، ایک اس کے رکھ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ تو فقیر اسے کہتا ہے کہ بھائی تجھے رات اتنی سردی میں ہے، بیٹھ تجھے چائے وائے پلاتا ہوں، دودھ پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس کا کچھ حوصلہ بڑھ گیا ہے چور کا بھی، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو فقیر اسے دودھ گرم کر کے پلاتا ہے اور اس سے بڑی محبت سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب وہ چور جانے لگتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے بھائی تو بڑا نیک آدمی ہے، اتنا ضرورت میں ہے، تو میرے لیے کوئی دعا کر، اللہ تعالیٰ مضطرب دلوں کی بات جو ہے وہ سنتا ہے، دعا سنتا ہے۔ تو چور اسے دعا دے کے چلا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ چور پکڑا جاتا ہے، عدالت میں وہ پیش ہوتا ہے، تو وہ مان لیتا ہے کہ اس نے فقیر کے گھر میں بھی چوری کی تھی۔ وہ فقیر جو ہے وہ ایک دانشور آدمی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو عدالت میں جو جج بیٹھا ہے، جو قاضی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی فقیر صاحب کو بلائیں، وہ اس کو پہچانیں، اور اگر وہ کہیں گے کہ یہ واقعی چور ہے، وہ اس کو پہچان لیں، کیونکہ باقی لوگ تو پہچان نہیں پا رہے، اس نے نقاب لیا ہوا تھا جب وہاں پہ گیا، تو اگر وہ پہچان لیں تو ہم اسے سزا دیں۔ تو فقیر کو بلا لیتے ہیں۔ اب وہ فقیر جو ہے وہ آتا ہے جب عدالت میں، تو وہ اسے آتے ہی پہچان لیتا ہے۔ تو قاضی کہتا ہے ہاں جی بتائیں، اس نے آپ کے گھر آیا تھا آدھی رات کو چوری کرنے؟ تو فقیر کہتا ہے جناب آپ نے یہ کیسی بات کر دی، یہ تو بڑا ضرورت مند ہے، یہ تو بڑی تکلیف میں تھا، یہ تو بڑی پریشانی میں تھا، اتنی سرد رات تھی۔
میں گھر میں سردی سے ٹھٹک رہا تھا، یہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے مجھ تک آیا، پتہ نہیں کتنے گھروں میں گیا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں یہ آیا تو میں نے اس کو تھوڑے سے پیسے دیے، لیکن اس نے تو بہت ہی میرا جو ہے، میں نے چند پیسے دیے لیکن اس نے جو مجھے دعائیں دی جاتے دفعہ وہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ چند پیسے تو اس کے کوئی آگے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ تو کہتا ہے نہیں جناب یہ تو مجھے بڑا ضرورت مند ہے۔ باہر کیف عدالت اسے چور کو چھوڑ دیتی ہے، فقیر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ چند دن کے بعد وہ چور دوبارہ جاتا ہے فقیر کے گھر میں اور اس سے کہتا ہے کہ جناب عدالت میں جب آپ آئے تو آپ نے مجھے، آپ کو تو پتہ تھا کہ میں ایک چور ہوں، تو آپ نے مجھے وہاں پہچانا کیوں نہیں؟ تو فقیر مسکراتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ جب سے میرے اندر کا چور مر گیا ہے اب مجھے چور کی پہچان نہیں رہی۔ فکرہ دیکھیے کیسا ہے، وہ کہتا ہے جب سے میرے اندر کا چور مر گیا ہے تو مجھے چور کی پہچان نہیں رہی۔ جس بندے نے اندر چور ہوگا، اندر برائی ہوگی، اسے ہی باہر برائی دکھائی دے گی۔ جب اندر ختم ہو گئی تو پھر وہ چور ہے، فقیر کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ضرورت مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں پہلے صبح جب اٹھا تو میں ایک شخص سے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ دنیا کیسی ہے؟ تو اس نے کہا یہ ساری کی ساری دنیا بڑی بری ہے۔ اس نے کہا پھر میں ایک اور صاحب سے ملا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا آدھی دنیا اچھی ہے، آدھی دنیا بری ہے۔ اس نے کہا پھر میں آخر پہ ایک صاحب سے ملا، ان سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی سارے لوگ ہی بہت اچھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کوئی انسان تھا اسے ویسی ہی دنیا دکھائی دے رہی تھی۔ آج جو میں نے آپ کو یہ 2-3 قصے سنائے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ہی سب کچھ ہے، اور قرآن کا کمال یہ ہے، اللہ کی کتاب کا کمال یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی آیات بندے کے نفس کو پاک کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ہمارے برائی اور برائی سے جڑی ہوئی سوچیں ہیں، ہماری جو فکریں ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ اسی دنیا میں رہے گا، اسی گھر میں رہے گا، لیکن وہ میں نے جیسے بتایا ان لوگوں کی طرح رہے گا جو اعلیٰ شکر گزاری پہ ہیں، جو مستی کی کیفیت میں ہیں، جو بہت ہی ایک خوشگوار ان کے اوپر ایک مستی رہتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ باہر تو ویسی ہی دنیا ہے، قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کا بالکل نظریہ، ہر چیز اس کی ہستی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں، آپ کے پاس یہ ہر مہینے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیے، ورنہ اداس رہیں گے، پریشان رہیں گے، آپ تضاد میں رہیں گے، شک میں رہیں گے، اور ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہیں گے، اعتراضات اٹھاتے رہیں گے، زندگی پہ اداسیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ کی کتاب پڑھ لیں گے، ساری زندگی بدل جائے گی۔ ایک چھوٹی سی آخر پہ بات کر کے کہ اندر کیسے باہر کو بدلتا ہے۔ ابھی ایک دوست آیا تھا آسٹریلیا میں، وہ ایمرجنسی میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہے، ادھر بیٹھتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یار کوئی مجھے آپ ایسی بات سناؤ جو بڑی آپ نے زندگی میں دیکھی ہو۔ تو وہ اس نے بتایا کہ ایمرجنسی میں ہم لوگ کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہم لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا ایک دن ایک چھوٹی سی بچی آئی، 10 سال کی عمر تھی، وہ کہیں سے گری تھی، تو جیسے ہی وہ اندر آئی ہمارے پاس، ہم نے چیک کیا، اس کی دل کی دھڑکن 300 تھی، عام آدمی کی 72 ہوتی ہے، 72، اس بچی کی 300 تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے اسے ہر طرح کی میڈیسن دی، لیکن اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 300 سے نیچے ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں پھر ہم نے وہ ٹیم جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی بچی کا ہارٹ جو ہے فیل ہوگا تو ہم فوراً اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے، وہ جو مشین لگا کے اس کو مصنوعی سانس دے کے دوبارہ سے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگا مسعود صاحب
ہم سب بہت ٹینس تھے، پارٹی پوری طرح کھڑی تھی کہ ابھی کلیپس ہوگا بچی کا، کیونکہ ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تھی، 300 تھی۔ کہنے لگا اسی حالت میں اس کے ابا جی آ گئے اس بچی کے، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ گری ہے تو وہ ہاسپٹل آ گئے۔ کہتے پہلے تو وہ چونکہ بچی کو ہم نے آئی سی یو میں رکھا ہوا تھا تو اسے اندر نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن باپ نے زبردستی کی، اندر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسے ہی اس نے بیٹی کو گلے لگایا ہے یوں اس کی ہارٹ بیٹ نیچے آئی بچی کی۔ تو کہتا ہے کہ میری میڈیسن کی ساری زندگی کی جو پڑھائی تھی فیل ہو گئی۔ تو کہتے میں حیران رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیے جیسے ہی اللہ کی جپھی میں آپ لوگ آئیں گے، اللہ کے ساتھ آپ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ سے جڑیں گے، نہ بلڈ پریشر رہے گا، نہ ہارٹ بیٹ تیز ہوگی، نہ اداسی رہے گی۔ ورنہ اس بچی کی طرح جو خوف کی حالت میں تھی، آپ کی بھی ہارٹ بیٹ بڑھتی رہے گی، ڈپریشنز بڑھتے رہیں گے، تکلیفیں اور یہ بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے آتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ سے جڑنے کے لیے ایک ہی راہ ہے، اپنا اندر بدلیں۔ اندر بدلنے کا ایک ہی راہ ہے، کتاب پڑھیں، اللہ کو سنیں، اللہ کی بات سنیں، اللہ کا کلام سنیں، اللہ کے نور سے جڑ جائیں، اللہ کا کلام آپ کے اندر کو بدلتا چلا جائے، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا، یہی دنیا ہوگی، یہی سب کچھ ہوگا، آپ سدا مسکراتے رہیں گے، شکر گزاری کے گیت گاتے ہی رہیں گے، اس کے بغیر نہیں ہوگا، قرآن پڑھے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی پڑھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، آج بڑی سردی تھی، آپ لوگوں کو دیر تک بٹھایا، عام معافی کا اعلان ہے ہمارے لیے کر دیں، اور میں کچھ تھوڑی آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا اس دفعہ کہ شاید ایک آدھی دفعہ ایسا ہوا، کچھ جگہوں پہ ہمارے دوست جو کھانا بانٹ رہے تھے ان سے کچھ کوتاہی ہوئی، اور کچھ دوستوں تک کھانا صحیح نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے پاس کافی مقدار میں کھانا ہوتا ہے، ہماری کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم آپ سے بہت زیادہ معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، آج میں ذاتی طور پہ کھڑا رہوں گا کہ کوئی ایسی چیز دوبارہ سے نہ ہو۔ تو بہت شکریہ۔ ٹائم ختم، تو بات نہ بولے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم العالمین۔ قرآن کے شعور کے لیے قرآن فہمی کا یہ پروگرام انعقاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن کو رب رہنما مان کر ہمیں ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اس کاوش میں ہمارے خیر میں حصہ لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے حاجی جاوید صاحب، سر مسعود صاحب، حاجی مسعود صاحب، دیگر جو لوگ، پوری ٹیم جو جتنا بھی کوشش کرتی ہیں، تو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کسی کے مسئلے مسائل اللہ دور فرما، قرآن کی برکت سے سب کے معاملات اچھے فرما، سب کی زندگیاں آسان فرما، حضور کی ساری امت پر رحم و کرم فرما۔ جو کسی کے دل میں حاجت ہے، دعا ہے، سب کی حاجات کو، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، خیر فرما، کرم فرما، نعمتیں عطا فرما، اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ سے جو کچھ یاد ہے ہم نے مانگ لیا تو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے لیے خیر ہے بہتری ہے تو عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔